وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ہم سب سے پہلے مشق نمبر 71 با جو ہے ہمارا ہوم ورک وہ کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے آگے اس کے افعال دیے ہوئے ہیں۔ اگلی مشق میں اس کی قسم، مادہ، باب، صیغہ اور وزن وغیرہ۔ صفحہ نمبر 80 کے اوپر ہے جی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب اس آیت کے اندر اجوف کیا ہے؟ زادہ۔ اس کا مادہ ہے زا، یا اور دال۔ باب ہے ضربہ، تو زیادہ سے ہو جائے گا زادہ۔ اس کی گردان کیا بنے گی؟ زادہ، زادہ، زادو، زادت، زادتا، زد، زدتا، زدتما، زدتم، زدتی، زدتما، زدتنا، زدتو، زدہ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، پس زیادہ کر دیا ہے، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ اس کا عام ترجمہ کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے یا مرض ہے، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کا مرض۔ یہ ہے ترجمانی، ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ نے بڑھا دیا ان کو، کس لحاظ سے؟ مرض کے لحاظ سے۔ یہ مرض جو ہے، ابھی صرف آپ کو بتانا مقصود ہے، یہاں پر اس جملے کے اندر اس کا مقام ہے تمییز کا۔ تمییز، تا، میم، یا زا۔ تمییز کیا ہے؟ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب ختم کرنے کے بعد ہم جو اضافی لیکچرز ہیں اس میں ہم منصوبات پڑھیں گے، تو اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو مرض کے لحاظ سے۔ نمبر 2، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ یہاں پہ ہے اجوف ہے ارادہ، اس کا مادہ ہے را، واو اور دال۔ باب افعال ہے، افعال کے وزن پہ بنے گا ارودا، اور اس سے حرکت ٹرانسفر ہوگی، قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، ارادہ۔ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے سے۔ نمبر 3، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہاں پر دو ہیں اجوف، اعوذ اور اکونا۔ اعوذ عین، واو اور ذال مادہ ہے۔ باب نصرہ سے ہے، واحد متکلم، فعل مضارع معروف، افعلو کا وزن ہے۔ اعوذ سے اعوذ۔ اکونا، کاف واو نون، باب نصرہ، اصل میں تھا اکونو،
واحد متکلم فعل مضارع معروف، لیکن یہاں حالت نصب میں ہے، حرف ناصبۃ المضارع ان کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابہ یہاں پہ ہے مثابہ، سا واو اور با مادہ ہے۔ مثابہ کا وزن ہے مفعلتن، اصل میں تھا مثوبتن، اس سے بن گیا مثابتن۔ یہ اسم الظرف ہے، ظرف مکان، جگہ کے معنی دیتا ہے۔ جیسے مکتبتن، لکھنے کی جگہ جہاں بیٹھ کے لکھا جائے، مثوبتن سے مثابتن۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس میں ہے اجوف فَلْيَسْتَجِيبُوا۔ دیکھیے فَلْيَسْتَجِيبُوا مادہ ہے جیم واو اور با، باب استفعال، لِيَسْتَفْعِلُوا اصل میں ہے اس کا وزن۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لام امر سے پہلے فا یا وا آ جائے تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی جو ہے وہ ساکن نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے لام کئی اور لام امر میں۔ تو فل یستجیبو، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ نمبر 6، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اعیذ مادہ ہے ان کا عین واو اور ذال، باب ہے افعال، اعاذ یعیذ، اس سے اعیذ بنا ہے فعل مضارع واحد متکلم فعل مضارع معروف۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں تیری۔ یہ ہا جو ہے یہ اصل میں حضرت مریم سلام علیہا کی طرف ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ اس کو جو ہے یہ ہا مؤنث ہے اور یہ لوٹ رہی ہے حضرت مریم کی طرف۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اعیذ عین واو ذال باب افعال، واحد متکلم فعل مضارع معروف، وزن ہے افعلو۔ نمبر 7، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تُصِبْكُمْ، صاد واو اور با اس کا مادہ ہے، باب افعال ہے۔ اصاب یصیب، اس سے بنا ہے تصیب، یصیب یصیبانی یصیبون، تصیب، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا۔ اس کو ہم نے کیسے پہچانا کہ واحد مؤنث کا ہے؟ کسی فعل کے بعد فاعل حالت رفع میں آ جائے تو اس کا فاعل ہوتا ہے، کسی فعل کے بعد کوئی اسم حالت رفع میں آ جائے تو وہ فاعل ہوتا ہے، اور یہاں حالت رفع میں جو اسم آ رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ اچھا، اب کہانی یہ آ رہی ہے تصیب تصب کیسے ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے
ان جو ہے وہ جزم دیتا ہے، اور تصیبو ہو جائے گا تصیب. اور ہم نے قاعدہ اجوف میں یہ پڑھا ہے کہ اگر اجوف میں حرف علت کے بعد والا حرف اگر مجزوم ہو تو حرف علت ختم ہو جاتا ہے. تو تصیب سے تصب ہو گیا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں آ پہنچے کوئی برائی، یفرحوا بہا، وہ سب خوش ہوتے ہیں اس سے. نمبر 8، ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. سا، واو اور با. ثواب اسم ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پر حالت نصب میں ہونا اس کی وجہ ہے حال. حال ابھی آپ نے نہیں پڑھا، وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں ثواباً. حال سے کیا مراد ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. حال ایک ایسا نصب والا اسم ہوتا ہے. حال کبھی کوئی اسم حالت نصب میں آتا ہے حال بن کے، تو وہ جملے کے اندر فاعل یا مفعول کی سچویشن بتا رہا ہوتا ہے، اس کی حالت بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے. ثواباً اس کا ترجمہ ہے بدلہ ہوتے ہوئے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ سے، بلکہ اللہ کے پاس سے بدلہ ہوتے ہوئے. تھوڑا سا حال کو میں بتا دیتا ہوں. ذہبہ سے تو واقف ہیں آپ. ذہبہ زیدن، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. زید گیا. ضاحکن، ہنستے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ حال، کیفیت بتا رہا ہے. حال جب اسم کے طور پہ آئے، جب اسم حال فعل کا بھی ہوتا ہے، جملہ بھی حالیہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم جو بتا رہے ہیں منصوبات میں سے ایک ہم نے آپ کو تمییز بتایا، اس کو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے بعد میں بتائیں گے. حال میں نے کہا ابھی آپ کو بتا دو حال کیا ہے. وہ ہے نا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ. لَتَدْخُلُنَّ، تم لازماً داخل ہوگے، المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاء اللہ، آمینین، آمینین. یہ ہے حال. تم کس حالت میں داخل ہوگے؟ امن دیتے ہوئے. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہوئے ہو، اس طرح مسجد الحرام میں داخل ہوگے. ٹھیک ہے، تو یہ حال ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو یہاں ہے ثواباً، ثواب ہوتے ہوئے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس ہی کے پاس ہے، حسن الثوابی، بہترین بدلہ، خوبصورت ترین بدلہ. نمبر 9، قال، اس نے کہا، انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. دیکھیے تبتو ویسے تو فعل ماضی ہے، تا واو با مادہ ہے، باب ہے نصر، تاب یتوب. اب تبتو کیسے بنا؟ تابا، تابا، تابو، تابت، تابتا، تبنا. تبتا، تبتما، تبتم، تبتی، تبتما، تبتنا، تبتو، تبنا. اب دیکھیں اس میں واو غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد والا
تو وہ اجوف کے بعد والا حرف اگر ساکن ہوگا تو اجوف کا واو یا یا جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. تو تبتو ایسے بنا. دیکھیے اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں نے ابھی توبہ کی. بے شک اس نے کہا بے شک میں نے ابھی توبہ کی. لیکن اگر کوئی ترجمہ کر لے میں ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ ابھی نے اس کو ماضی سے نکال دیا, بہت قریب لے آیا. الآن ابھی. نمبر 10 ثم نذیقہم العذاب الشدید. نذیقہم, نذیق زال واو اور قاف, باب افعال. نذیق نفعل کا وزن ہے, جمع متکلم فعل مضارع معروف. نفعل پورا کریں گے تو نفعلہم. نذوق تھا اس سے بن گیا نذیق. پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب. نمبر 11 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یُرِدْکَ مادہ ہے را واو اور دال, باب افعال. اراد یرید ارادتن. یہ یرید کیسے ہوا؟ ان کی وجہ سے. ان حرف جازمہ ہے, جزم دیتا ہے فعل مضارع کو. تو اصل میں تھا ان یریدو کا, یریدو کا تھا, اس سے ان لگا تو یرید کا ہو گیا. اور اجوف کے بعد والا حرف ساکن ہو گیا, مجزوم ہو گیا دال, تو اجوف گر گیا یرید کا. یریدو کے معنی ہے وہ ارادہ کرتا ہے, اور کا مفعول تیرا ارادہ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تیرے ساتھ ارادہ کرے خیر کا, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو کوئی نہیں لوٹانے والا اس کے فضل کو. یہ لائے نفی جنس ہے, ہم نے پڑھایا تھا آپ کو. لائے نفی جنس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ اس کے بعد والا اسم واحد ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے ایک زبر کے ساتھ. راد تو کوئی نہیں لوٹانے والا اس کے فضل کو. نمبر 12 فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اس میں 2 ہیں جی. توبو تا واو اور با مادہ ہے, باب ہے نصرہ, تاب یتوب. ٹھیک ہے, یہ توبو کیا ہے؟ اس سے فعل امر بنے گا تب. تو یہ فعل امر کی جمع مذکر حاضر ہے فعل امر. تب توبا توبو توبی توبا تبنا, یہ فعل امر حاضر ہے. اور پھر دوسرا ہے مجیب. جیم واو با مادہ ہے, باب افعال سے اسم الفاعل ہے مفعل کے وزن پر. مجوب مجیب. فاستغفروہ پس تم اس سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ پھر تم اس سے توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے, جواب دینے والا ہے. اس کا ترجمہ قبول کرنے والا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. انعم یہ نعمت نعم کی جمع ہے,
اور یہاں پر اسم جو اجوف ہے وہ ہے اذاقہ، زال واو قاف باب افعال، وزن ہے افعلا، اس سے بنا ازوقا اور ہو گیا پھر اذاقہ۔ باقی دوسرے جو اسم ہیں جوعن اور خوفن یہ بھی اجوف ہیں، جیم واو عین اور خا واو فا، دو اسم اور بھی آئے ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، پس اس نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پس اللہ نے چکھایا اس کو بھوک اور خوف کا لباس۔ یہ تو ہے لٹرل میننگ، ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اللہ نے اس کو پہنا دیا بھوک اور خوف کا لباس، لیکن چکھایا ہے اصل معنی اس کا۔ نمبر 14، رب زدنی علما، ربی اصل میں تھا ربی، زدنی یہ اجوف ہے، زا یا اور دال مادہ ہے، باب ضربہ سے، زاد یزید اس سے یہ فعل امر ہے، یزید سے بنا، فعل امر بنائیں، علامت مضارع ہٹائیں زیدو، اور لام کلمے کو ساکن کر دیں، مجزوم کر دیں تو یا گر جائے گا تو زد رہ گیا پیچھے۔ اس کی گردان کیا بنے گی؟ زد، زیدہ، زیدو، زیدی، زیدہ، زدنا۔ اے رب بڑھا مجھ کو، علماً بلحاظ علم کے، اب یہاں علماً تمییز ہے، علم کو بڑھانے کی بات نہیں، اور یہ مجھے بڑھا کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے۔ فاستعذ باللہ، نمبر 15 ہے جی، اجوف ہے یہاں پہ استعذ، عین واو اور زال باب استفعال، استعاذ یستعیذ استعاذتاً، یہ اس کا ماضی مضارع مصدر ہے۔ استعذ اصل میں فعل امر ہے، استفعل کے وزن پہ ہے، استعوذ سے بن گیا استعذ، پس تو پناہ مانگ اللہ کی، پناہ طلب کر اللہ کی۔ نمبر 16، ذق انک انت العزیز الکریم، ذق ذال واو اور قاف، باب نصرہ سے آتا ہے، ذاقہ یذوق، اسی سے ذائقہ بنا ہے جی، ذائقہ جو ہے اس کا مادہ ذال واو قاف ہے، ذوق یہ فعل امر ہے، یذوق سے علامت مضارع ہٹائیں ذوق رہ گیا، اور وہ جب آخری مجزوم ہو گیا تو واو گر جائے گا، ذق، اس کی گردان بنے گی ذق، ذوقا، ذوقو، ذوقی، ذوقا، ذقنا، ذوقو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ذق تو چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو زبردست ہے، باعزت ہے۔ کریم کے معنی بزرگ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ، تتوبا تا واو اور با، باب نصرہ، تتوبہ کیسے بنا؟ تابا یتوبو، یتوبو سے گردان شروع کریں گے، یتوبو، یتوبانی، یتوبونا، تتوبو، تتوبانی، یتوبنا، تو تتوبانی جو ہے ان کی وجہ سے ہو گیا تتوبان، حرف جازمہ نون اعرابی گرا دیتا ہے جمع میں اور تثنیہ میں۔
اگر تم دو مؤنث توبہ کرو اللہ کی. اس کا ترجمہ ہے اگر وہ دو مؤنث. لیکن یہاں پر 3 جگہ تتوبانے آیا ہے. دیکھیں یتوبو، یتوبانی، یتوبونا، تتوبو، تتوبانی، یہ غائب کا ہو گیا یتوبنا. تتوبو، تتوبانی یہ حاضر کا ہو گیا مذکر کا تتوبونا. تتوبینا، تتوبانی، تتوبنا، اتوبو، نتوبو. تو تتوبانے یہاں پر 3 جگہ پہ آیا ہے. تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. یہاں پر جو سیاق و سباق کے حوالے سے ہے وہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر. ترجمہ اس کا ہوگا اگر تم دو مؤنث، وہ دو مؤنث نہیں ہوگا، تم دو مذکر نہیں ہوگا، اگر تم دو مؤنث توبہ کرو اللہ کی. اس کو اگر ہم سیاق و سباق سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ ازواج مطہرات میں سے 2 کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم اس کے 3 ترجمے کر سکتے ہیں. اگر وہ 2 مؤنث توبہ کریں اللہ کی، اگر تم 2 مذکر توبہ کرو اللہ کی، اور اگر تم 2 مؤنث توبہ کرو اللہ کی. ہمیں کیسے پتہ چلا یہاں پہ حاضر کا ہے؟ اصل میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل مائل ہو ہی چکے ہیں. تو اس سے مثال ملی کہ یہ کما ہے، ورنہ ہوتا قلوبہما اگر مؤنث کا غائب کا ہوتا. نمبر 18 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اصابہ اور مصیبت دونوں کا مادہ ہے صاد، واو اور با. اصابہ باب افعال سے آیا ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، افعل کا وزن ہے، اسوبہ سے ہو گیا اصابہ. مصیبت، یہ مصیبت جو ہے یہ بھی صاد واو با مادہ باب افعال سے، اسم الفاعل ہے مؤنث. اسم الفاعل بنتا ہے مفعل کے وزن پر مصوب، اور اس سے بن گیا مصیب. اس کی مؤنث ہو گئی مفعلتن، تو مصوبتن سے مصیبتن، نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی. اصابہ یصیبو کے معنی جا کے پہنچ کر ہٹ کر دینا، نشانے پر لگنا. نہیں آتی کوئی مصیبت، یہ آسان ترجمہ ہے، لیکن نہیں نشانے پر آ کے لگتی، کوئی نشانے پر آ کے لگنے والی. الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے. کچھ ترجمہ کرتے ہیں نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی. نمبر 19 فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. فاستجاب، جیم واو با باب استفعال، استجاب واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لیا ان کو ان کے رب نے، یعنی کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا ان کے رب نے. انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، اس کا مادہ اضیع کا معنی ہے، مادہ ہے ضاد یا اور عین. اضاع یضیع، اسی سے ضیاع لگتا ہے لفظ، ضائع کرنا. اضیع ضاد یا عین باب افعال، واحد متکلم فعل مضارع معروف، افعلو کا وزن ہے. کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے. عملہ کی حالت نصب کیوں ہے جی؟ مفعول ہے. کس کو ضائع نہیں کرتا؟ عمل کرنے والے کے عمل کو. اچھا جی، اب یہ مشق نمبر 71 جیم اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کافی اسی میں سے کور کر لیا ہے، کوئی اس میں زیادہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. ہم نے تمام جو اجوف ہیں
ان آیات میں ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔